وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابن عباس ہیں، حضرت عمر ابن عاص ہیں۔ تو یہ حدیث پاک اب سنیے آپ کہ جو سلسلہ بیعت ہے، جو آدمی کسی کا مرید ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی یہ اس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے حضرت عمر ابن عاص۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اپنا مرید بنا لے۔ کیا بنا لے؟ مرید بنا لے۔ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بیعت کیا تھی؟ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی تھی۔ صحابہ تو پہلے اسلام لا چکے تھے، اور یہ جو بیعت تھی یہ کیا تھی؟ تقوی اور پرہیزگاری کی تھی۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ جب ہاتھ پیچھے کیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ عرض کرنے لگے، ان اشترط، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ وہ شرط میں لگانی ہے، پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینا ہے، ورنہ میں نے ہاتھ میرے آقا نے فرمایا، ہاں۔ قال تشترط، لگاؤ شرط، کون سی ہے؟ قلت ان یغفر لی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ پھر تو میں آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ آج دیکھیے، مرید جس کا آدمی ہو نا، کسی کا مرید ہو، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ بیعت کا کیا معنی ہے؟ یہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھے، میں نس پہن دینا بھی مینوں اپنا مرید کرو جی۔ ہاں جی، بیعت کا معنی کیا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بیعت کا معنی ہے پورے طور پر بک جانا، پورے طور پہ بک جانا، پھر او مرضی جو مالک جو چاہے پھر وہی کرے۔ ہاں جی، اے معنی ہے بیعت دا۔ پیر اتھے ہاتھ پھڑے، ہاں جی، مرید پکڑاوے ہاتھ، پیر پھدے ہاتھ تے پیر کہے بھئی ہن اے دس بھئی جو میں کراں وہی کرنا ہے، اگر میں شرع محمدی کے خلاف چلاں تو پھر تو میری اتباع نہیں کرنی، اگر میں خلاف شرع ہو جاؤں، ٹیڑھا ہو جاؤں، تو پھر میری جو ہے نا وہ اتباع ضروری نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیعت کا معنی ہے پورے طور پر بک جانا۔ آپ فرماتے ہیں بیعت اس شخص سے کرنی چاہیے جس میں یہ چار خصلتیں ہوں، چار باتیں ہوں، ورنہ بیعت جائز ہی نہیں۔ کی مطلب؟ اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پیر میں چار نشانیاں ہوں تو پھر اس کا مرید ہو جانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، پیر کیڑیاں چار شرطاں ہومن تو بندہ مرید ہو سکتا ہے، ورنہ وہی بیعت جائز ہی نہیں۔ اب سنیے، پہلے نمبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اولاً، یعنی کہ پہلی نشانی پیر کی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اندر نے بعض آج کل ایسے لکھے، یہ فتاوی افریقہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے، ویدے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سنی صحیح العقیدہ کی شرط کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں آج کل بعض حضرات جو ہیں، بعض مذہب بھی، انہوں نے بھی یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے پیری مریدی والا، صرف لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، پھر اس کو بعد مذہب بنا دیتے ہیں۔ لوگ ساڈے لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ بھی تو پیراں فقیراں نوں منتے ہیں، یہ کہڑا نہیں تسی ایویں انہاں نوں برا بلا کے، یہ بھی پیراں فقیراں دے منن والے، لیکن وہ اس لیے ہے
کہ وہ یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے لوگوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بد مذہب بنا دیتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ تو بولو تو صحیح، میں رات پڑھ کے ہون پڑھ کے میں نماز جماعت کا ٹائم ہی نہیں یاد رہی ہے، منڈے میں دسے 3 منٹ رہ گئے، ہاں جی میں نے دسے 5 منٹ رہتے ہوں، جدو بندہ پڑھن لگ جائے تو پتہ نہیں لگتا۔ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ دوسری نشانی ثانیہ، وہ فرماتے ہیں کم از کم اتنا علم اتنا عمل ضروری ہے کہ بلا کسی کی امداد کے اپنی ضروریات کے مسائل کتاب سے نکال سکے۔ بولو تو صحیح اچھی سبحان اللہ۔ کیا کرے؟ عالم ہوئے۔ ہن دسو مینوں، میں تا جو کتاباں عربیاں لیاندیاں ہی نہیں ایتھے، جڑے اج کل 2 نمبر پیر بنے پھردے نے وہ عربی ویکھ کے انہاں دا پیشاب نکل جانا، اتنی مشکل ترین عربی ہے۔ تو جنہوں عربی پڑھنی نہیں آئے گی انہیں مسئلہ کتھوں کٹ لینا بچوں کتاب دے۔ وہ فرماتے ہیں دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ عالم ہو، کسی کی مدد کے بغیر، یعنی کہ کسی نے پوچھے نہ بیا دست سے بیا عربی عبارت ہے معنی کی، کسی کی مدد کے بنا وہ مسئلہ کتاب سے نکال سکے۔ پہلی دوسری نشانی یہ ہے۔ انہیں 4 نشانیاں تسی ذہن وچ رکھنی ہیں، کل بھی یاد ہون تو بلکہ پوری زندگی یہ یاد رہے۔ کسی کا مرید ہونا چاہو تو یہ دیکھ لو کہ کیا اس میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ نشانیاں پائی جائیں تو پھر اس کا مرید ہو جانا چاہیے، ورنہ نہ اس کی بیعت ضروری ہے، نہ تہاڈی پیری اور نہ اودی پیری نہ تہاڈی مریدی، کوئی شے بھی کوئی نہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ ہے اس کا سلسلہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، کہیں منقطع نہ ہو، کہیں منقطع نہ ہو، یعنی کہ درمیان وچ کوئی ایسا نہ آ جاوے جے دے نال سلسلہ ٹوٹ جائے، توڑ سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو۔ چوتھی نشانی کون سی ہے؟ وہ فرماتے ہیں فاسق مولن نہ ہو۔ تو لفظ تو سن لیں لیکن تو اتنا سمجھ نہیں لگی، میں دسنا ہوں سنیا ہے، ذرا دل تے ہاتھ رکھ۔ فاسق مولن نہ ہو کی مطلب؟ وہ فرماتے ہیں اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہوئے، اعلانیہ گناہ نہ کرے، وہ فاسق مولن ہے۔ اعلانیہ گناہ کدے وچ شامل ہے؟ داڑھی منانا، یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے۔ اب پیر ہو، ہاں جی، پھر داڑھی اکھے وچ چنگی طرح پھٹکڑی بھی مال دے تے پھٹکی ملن تو بعد شیشہ بندہ ویکھ کے جویں مولانا عبدالحمید چشتی صاحب فرماندے نے، ہاں جی، آندا داڑھی منا کے تے پھٹکڑی مال کے تے ویکھے آکھے بھی میں کیڑا پپو لگ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ایک تو اس نے گناہ کیا ہے داڑھی منوانے والا، پھر اس نے وہ ہن میں بڑا سونا لگ رہی ہوں۔ بھائی میرے سنت محمدی جب چہرے پہ ہوگی اور چہرہ زیادہ چمکدار ہو جائے گا، خدا کی قسم آپ آزما لیں۔ تو یہ نشانیاں تھی کتنی؟ 4۔ جس کا مرید ہو، جس کا بھی مرید ہونا چاہیے، اور جیڑی حد شرع تو کم ہوئے داڑھی، اور بعض یہ بھی ہون کڈی پھر دینے کہ جی داڑھی قرآن اچھ وکھاؤ۔ میں کہا پتر تو بجی نہ، پھر میں تینوں دکھانا قرآن اچھ داڑھی ہے یا نہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کی ایسے پکڑی تھی داڑھی، پکڑی تھی یا نہیں؟ اگر حد شرع تو کم ہوندی تو پھر اے پکڑی جانی سی؟ بولو تو صحیح نہیں۔ یا تو انہیں منت کی تو کر کے ہاتھ لائے تو پھر تا سی مان جانے اب ہاں جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسے پکڑی تھی، داڑھی پکڑ لی، اس کے سر کے بال پکڑ لیتے۔ کالا فخذ، کالا فخذ قرآن میں ہے، 16ویں پارے میں ہے، بلحیتی ولا براسی۔ انہوں نے غصے میں آ کر ان کی داڑھی بھی پکڑ لی، ان کے بال بھی پکڑ لیے۔ تو پھر دسو حد شرع تو کام ہوندی تو پھر داڑھی ہاتھ وچ ہی نہیں آتی، داڑھی ہاتھ وچ بھی نہیں آتی۔ ان کی حد شرع سے کام نہیں تھی، حد شرع سے کام نہیں تھی۔ جدی حد شرع تو کام ہوئے یعنی کہ قبضہ داڑھی مٹھ بھر تو کام ہوئے، او دے مرید نہ بڑھو۔ بولو سبحان اللہ۔ انہیں تو کئی جڑے نا وہ نکل جانے دے وچوں، یعنی کہ کئی پیر وچوں ہونا انہاں دی چھٹی او میں نہیں کرائی، وہ اعلیٰ حضرت کروا رہے ہیں، وہ سید اعلیٰ حضرت کروا۔ اب وہ صحابی جو ہے، ابھی میں یقین مانو
اسی پیری مریدی پہ اگر بحث کروں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا پیر کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، پیر ہوتا کون ہے، کس کا مرید ہونا چاہیے. پھر جڑا نا اتنے ہوں دن دے تارے نکلانے. وہ صحابی نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا. میرے آقا نے فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میں نے ایک شرط لگانی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں مرید تب ہوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے، پھر میں آپ کا مرید ہو جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ صحابی نے ہاتھ پیچھے کیوں کیا؟ وہ فرماتے ہیں بے ادبی کی وجہ سے نہیں، صحابی رسول کو پتہ تھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور مجھے جنت دلوا سکتے ہیں. سبحان اللہ. کسی اور کو کہہ سکتا ہے مینوں کوئی آنا کہ میں تواڈے نال قرآن پڑھنا ہے مینوں جنت مل جائے، او مینوں تو اپنی سر کوئی نہیں پتہ نہیں مینوں اگلے پھڑ کے سوٹے پھیرن. اب وہ صحابی رسول کہہ رہا ہے میں مرید تب ہونا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. وہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اس کو پتہ تھا یہ کلی مختار نبی ہیں جو چاہے کر سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا آگے ہاتھ کر. انہوں نے ہاتھ کیتا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تجھے پتہ نہیں اسلام جو ہے یہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اسلام پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہجرت جو آدمی کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو آدمی حج کرتا ہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے. ایک کسی 2 نمبر پیل دے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے رہا تم. میں اللہ کا آخر الزمان نبی ہوں اور نبیوں کا سپہ سالار ہوں. سرکار نے فرمایا تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے اللہ تیری جنت پکی کر دے.